बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी फैजा रियाज। नाज़रीन, आइन किसी भी मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ या जितना भी मुल्क के अंदर निज़ाम चलता है वो आइन पर उसका दारोमदार होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पर शायद आइन पाकिस्तान की इज्जत करना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के ऊपर ही है, क्योंकि जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो जजेस हैं, वो आइन का जैसे मजाक बना रहे हैं, तो पूरी दुनिया में हम नजर आ रहा है कि हम डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कितना सीरियस लेते हैं। एक बार फिर से 63A पर दोबारा से बहस हुई है, लेकिन पॉलिटिशियंस, आज बिलावल भुट्टो का बयान मीडिया में नजर बना रहा है कि क्या उनकी जानिब से कहा गया है। फिर इसके बाद मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से आईनी तरमीमी बिल को पास हो जाए। वो अलग एक अपना मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। पीटीआई का वफ्द उनसे जाके मुलाकातें कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का बयान इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगे आने वाले चीफ जस्टिस को उनका हल्फ उठाने से पहले ही मुतनाज़े बना दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों निज़ाम इंसाफ को डिरेल किया जा रहा है? क्यों ये सियासी जमातें ही ये सब सवालात उठा रही हैं और अवाम, क्योंकि अवाम ने तो मिनोआन तमाम फैसलों को जो है वो कबूल करना है। ना तो कोई आइन बनाने में अवाम की राय ली जाती है, ना तो कोई आइन के इम्प्लीमेंटेशन में अवाम की राय ली जाती है, क्योंकि उस कुर्सी के ऊपर जो जज बैठा है उसे इतना पता है कि उसने आइन के मुताबिक इंसाफ करना है। अब इंसाफ के निज़ाम को ही अगर इस तरह से लड़खड़ाती हुई हम देखेंगे तो फिर खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान का होगा क्या। खैर, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इसार राना साहब और जुल्फिकार राज साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। जुल्फिकार राज साहब, आखिर आईने पाकिस्तान को तमाम पार्टियां क्यों इस तरह इसका मजाक बना रही हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देख लें, 63A की बात कर लें, अभी ये जो आईनी तरमीमी मुसव्वदा आ रहा है, हो सकता है कि ये बिल्कुल ठीक हो। इसमें जो पुराने आइन के अंदर जो कहीं पर फिलर्स रह गए हैं उसको फिल किया जा रहा हो, लेकिन अच्छे काम को भी इतना ज्यादा उसको नेगेटिविटी उसकी बातों में, उन चीजों में, आखिर क्यों हमारे सियासतदान इस किस्म की रविश को अपनाए हुए हैं? देखिए जी, आइन किसी भी मुल्क के लिए वो डॉक्यूमेंट है जो कोई आसमानी सहीफा नहीं होता। वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली नागज़ीर हो जाती है और तब्दीली होनी चाहिए। लेजिस्लेशन जहां भी होती है किसी मुल्क के अंदर होती है, और पाकिस्तान के अंदर भी ये लिखी पड़ी चीज है और डेमोक्रेसी का ये हिस्सा है कि जब भी कोई आइन साजी, कानून साजी होगी वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएगी, नजरिया पाकिस्तान से मुतसादम नहीं होगी, इस्लाम की रूह के खिलाफ नहीं होगी। अब देखना यह है कि जब हम कहते हैं कि आइन कानून बन गया और आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट हो गई और उसकी तशरीह का हक सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चीजों को ही देखती है और इन्हीं पैरामीटर्स की बुनियाद के ऊपर वो किसी को कालादम या किसी को सस्पेंड या किसी को दोबारा से वापस रेफर कर देती है कि जी इसको दोबारा देखा जाए। अब सवाल ये है कि मौजूदा जो तरामीम का एक पैकेज है, इस पे बहुत सारे आईनी माहिरीन ने बात की, इस पे वकला अपनी एक तहरीक चला रहे हैं, लेकिन वकला डिवाइड है, सियासतदान डिवाइड है, अदलिया इस पे तकसीम है बुरी तरह से, और पार्लियामेंट भी इस पे बुरी तरह से तकसीम है। कुछ लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग बुरा कह रहे हैं। अब देखें, आईनी माहिरीन अगर इस पे सर जोड़कर बैठ जाते, सियासी जमातें बैठ जाती, पाकिस्तान की मुक्तदरा बाकी लोगों को साथ लेके बैठ जाती, तो इसका कुछ सोल्यूशन निकल सकता था और उसमें सबको कन्विंस किया जा सकता था कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है, मुल्क के इंटरेस्ट में। लेकिन मुसीबत ये है कि कुछ लोग कहते हैं जी मसवदा नहीं मिल रहा, और फिर वजीर कानून कहते हैं कि जी मुझे तो मिल गया है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंक्रोचमेंट्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि हर डिपार्टमेंट अपनी हद से थोड़ा बाहर जाके खेलने का आदी हो गया। बिलावल साहब कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह वैसे तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन जजेस उनसे नहीं संभाले जाएंगे। यानी कल को कोई चीफ जस्टिस उठ के कह दे कि आपसे तो हुकूमत नहीं संभाली जा रही, तो हुकूमत फिर हम करेंगे। कल को कोई वकला का लीडर कह दे कि जी ये जजेस से काम नहीं हो रहा तो मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अदलिया का एक अपना मकाम है, पार्लियामेंट की एक अपनी इज्जत है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि कोई भी शख्स हो और कोई डिपार्टमेंट हो, वो अपनी इज्जत खुद करवाता है। अगर वो खुद नहीं करवा सकता तो दुनिया में कोई फार्मूला ऐसा नहीं बना कि दुनिया उसकी इज्जत करे।
اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ یہ طے کر چکا ہے کہ وہ بے توقیری والی حرکتیں کرے گا، وہ اپنی عزت نہیں کروائے گا، تو دنیا سے وہ عزت کی توقع نہ رکھے. تو اس لیے بلاول صاحب نے جو فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی قباحت ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی بھرتی کا اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. فلانے چیمبر سے لے لیں، فلان چیمبر سے لے لیں، فلانی سفارش پہ لے لیں، اور اس میں ساتھ ہی سیاست آ جاتی ہے، اور اس کے بعد بیڑا غرق ہوتا ہے عدلیہ کا. یہاں پہ ایک پولیس مین کو بھرتی کرنے کے لیے، ایک اسکول ٹیچر کو بھرتی کرنے کے لیے تو میکینزم ہے، لیکن ججز کی بھرتی کے لیے فلانا چیمبر اور فلانا چیمبر اور لائکنگ اور ڈس لائکنگ، یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور جو آئین کی آپ نے بات کی، بہت ساری مثال کے طور پہ برطانیہ کے اندر کبھی اس طرح کا ماحول آپ نہیں دیکھیں گی، وہاں تو ریٹن آئین ہی نہیں ہے، لیکن کوئی سسٹم تو ہے نا، چیزیں تو چل رہی ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو آئین ہے، جس کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ مقدس کتاب ہے، اس کے پہلے آرٹیکلز 30-35 تک وہاں پہ جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایجوکیشن فری ہوگی، ہیلتھ فری ہوگی، عوام کے یہ رائٹس ہیں. مجال ہے کہ کبھی کسی سیاستدان نے اس پہ بات کی ہو، مجال ہے کہ کبھی ریاست کے کسی ادارے نے کہا ہو کہ یہ سارا کچھ لکھا پڑا ہے، یہ عوام کو ہم حق کیوں نہیں دے رہے. تو یہاں پہ جب لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پہ اس پر لڑائی ہوتی ہے، اس میں تھوڑے پرسنل انٹرسٹ نظر آتے ہیں. تو اگر لیجسلیشن اس کی روح کے مطابق ہو رہی ہو تو میرا خیال ہے پھر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. رانا صاحب، بلاول کا بیان کہ ججز کو منصور علی شاہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، کیوں کنٹرول کرنا چاہیں گے وہ؟ کوئی ان سے پوچھے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنی زوم آئینی گفتگو انہوں نے کس کانٹیکس میں کی ہوگی؟ دیکھیں، بات یہ کہ کوئی ججز کو کنٹرول نہیں کرتا. سسٹم ہوتا ہے نا، ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں سب اس کا حصہ ہوتے ہیں. تو یہ توقع رکھنا کہ یہ جج کنٹرول کرے گا، تو کوئی جج لگ رہے کہ ہیڈ ماسٹر لگ رہے ہیں جنہیں کنٹرول کرنا ہے بچیاں نو. ٹھیک ہے نا؟ تو بلاول صاحب، ایک میں آپ کو بات بتاؤں، بلاول صاحب کے جو نانا تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ذوالفقار علی بھٹو شہید، بڑے ڈیموکریٹ تھے، ان کے بڑی خدمات ہیں، لیکن انہوں نے FSF ایک بنائی، فیڈرل سیکیورٹی فورس، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ فورس ان کی حفاظت کرے گی اور ان کے وزیر اعظم کے جو ضرورتیں ہیں نا اس کو پورا کرے گی. آپ کو پتہ ہے وہ FSF بھٹو صاحب کے گلے کا پھندا بن گئی. مسعود محمود بنا کیا کہتے ہیں سلطانی گواہ، اور اس نے کہا جی مجھے کہا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا، وہ کہا گیا تھا. بلاول بھٹو ابھی چونکہ بچے ہیں، ابھی انہیں اتنی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور وہ نہیں کر سکیں گے، ججوں کو کیا نہیں کر سکیں گے؟ کنٹرول. تو ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے ابو کو کنٹرول کر لیے؟ آپ تقریر کرتے ہیں میں آگ لا دیا گا اور میں پھٹیاں پہن داں گا، اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ بچے آ گئے، میں جھوٹ بول رہا، مذاق کر رہا ہے، سیریس نہ لینا. بچے اپنے باپ کو کنٹرول تو نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے نا، بچے تو باپ کو کنٹرول نہیں نہ کرتے، باپ تو باپ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ کنٹرول کس چیز کا نام ہے؟ آپ کنٹرول سے کیا مراد لیتے ہیں؟ پتہ نہیں وہ انہوں نے کس نہیں جیسے آپ کس پہ رائے میں بات کی جیسے ابھی اچانک آپ نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، تو میں کہا میں آپ سے رائے لے لوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سوچ کے بول رہے تھے یا آپ کو عادتاً بیچ میں بولے. زرداری صاحب چونکہ باپ ہے تو بیٹا باپ کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ اچھا ہاں، اگر آپ بگڑ جائیں گے تو آپ کی اولاد ہی آپ کو کہے گی نا کہ پاپا ایسا نہ کریں آپ. اوکے، اچھا یہ بات ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پھر ٹھیک. اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر بلاول صاحب کی اس بات کو مان لیں کہ جی وہ ایک جج ہوگا وہ یوں کرے گا، ایک جج ہوگا یوں کرے گا، تو پھر میری آجزانہ سی رائے ہے، آجزانہ رائے یہ ہے کہ پاکستان میں پھر ایسا کریں فضا جو کہہ رہا تھا، میں ایک تجویز دینے لگوں دے دیں اس ترمیم کو سامنے رکھ کے کہ پاکستان میں 2 صدر رکھیں، 2 وزیر اعظم، 2 ہر صوبے کے گورنر، ہر صوبے کے 2 وزرائے اعلیٰ، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہو جائے گا. اگر 2 پہ بھی لڑائی شروع ہوگی تو پھر نہیں، پھر ایک نئی ترمیم لے آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھائی اس ترمیم میں لا کے 2 چیف جسٹس بنا رہے ہیں نا آپ، یعنی تیرا چیف جسٹس اور میرا چیف جسٹس. ہاں، تو پھر 2 صدر بنا لیں، 2 وزیر اعظم بنا لیں، 2 گورنر نئے بنا لیں، 2 وزرائے اعلیٰ بنا لیں. ایک جو ہو وہ آپ کی مرضی کا ہو، ایک فلاں کی مرضی کو. آپ نے اس سسٹم کو مذاق ہی بنا دیا. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، بلاول بھٹو نے آج کی جو گفتگو میں سب سے اہم جملہ کہا نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی،
ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی گفتگو کا چوہا تھیلے سے باہر آ گیا. انہوں نے جو فرمایا نا کہ جی ہمیں تو اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, 63 ایک ہو گئی ہے, ہم جس کو مرضی اپنے ساتھ ملا لیں, تو یہ تو چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے. کیا آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, ہم اپنی مرضی سے سارا کچھ کریں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی اس جج کے پیچھے کھڑا ہے, کوئی اس جج کے پیچھے کھڑا ہے. آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا کہ بلاول بھٹو آپ کی دی ہوئی چھوٹ کو استعمال کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب میرے آپ ہیرو ہیں, میں آپ کے میں فین ہوں بچپن سے, جب چھوٹا سا تھا. ابھی والے یا آنے والے؟ جس قاضی صاحب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں تب سے جب سے انہوں نے اجازت ہے تو قاضی صاحب کی ایک خبر چھوٹی. جی قاضی صاحب جا رہے ہیں اور ان کی رخصتی کی تقریب کا ٹھیکہ باقاعدہ دے دیا گیا ہے, اور آپ چونکہ ان کے فین ہیں, پتہ نہیں آپ تو بڑے پریشان ہوں گے ان کے جانے پہ. نہیں اس میں میں عرض کروں, ابھی آپ نے ٹھیکے کی تفصیل بھی بتانی ہے کہ اس میں پیٹیز کتنے ہوں گے اور کیڑی بابو بینڈ آئے گی, کیڑی بینڈ آئے گی, تفصیل نہیں لیکن گیسٹ کافی ہیں, ٹھیکہ لمبا چوڑا. ٹھیک ہے, میں نا ایک چیز بتاؤں, دیکھیں قاضی صاحب کو میں کل بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ قاضی صاحب بہت سارے لوگوں کے ہیرو ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. جب انہوں نے دھرنے کے خلاف دبنگ وہ دیا تھا نا, تو میں تب سے ان کا فین ہوں کہ ان میں کھڑے ہونے کی ہے ضرورت, ہیرو ہیں ہمارے. تو اس موقع پہ وہ اتنا کیوں سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, فرسٹ کریٹ کا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میرا نہیں انٹرسٹ اس میں, میں بنوں گا چیف جسٹس, میں نہیں لوں گا شرعی عدالت کی, وہ شرعی کہہ رہا ہوں آئینی عدالت کی. اور پھر آپ اس کے پیپر پہ 3-4 اور جملے بھی لکھے ہوئے, وہ پڑھنے. اس نے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں گیا کسی سلسلے میں, ذوقار صاحب غریب آدمی, میں نے جا کے قرض اپلائی کیا. انہوں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا 60 سال. کہتے آپ کو تو نہیں مل سکتا. میں کہا کیوں, میں کل فوت ہونے لگا؟ کہ نہیں جی نہیں, آپ 60 سال کی عمر کو نہیں دیتے. 60 سال کی عمر والے کو قرضہ نہیں دے رہے جو اس سسٹم کا ایک ذمہ دار آدمی ہے. 68 سال تک آپ ایک چیف جسٹس کو رکھ رہے ہیں. تجربہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تجربہ کیا اڑانے لگتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ تجربے کو ضائع نہیں کرنا چاہتی گورنمنٹ, اور وہ سمجھتی ہے کہ نوجوانوں پہ ظلم کرنا بند کر دو. ہر بندے کو آپ لے جا کے ریٹائر کو بٹھا کے کسی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہو, نیچے نوجوان جو بے روزگار پھر رہے ہو. میں نہیں بٹھاتا, میرے پہ تو آپ کہہ رہے ہو تجربہ بول رہے ہیں, تو جڑ تھلے ہوں نے ناہل ہوں نے, ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ جو بندہ اپنی مدت پوری کر جاتا ہے اسی سب کچھ پتا ہوتا ہے. کیمرے کی طرف ذرا ان کو بتایا جو کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا. صاحب مولانا صاحب کا مسودہ جو آ رہا ہے, انہوں نے چینجز کیے ہیں, انہوں نے ان کی ہی خواہش پر یہ اب چینج ہو رہے ہیں, عمر نہیں بڑھی ہے, اور اس طرح کے جو چینجز آ رہے ہیں. اب کل بھی ہماری یہ خبر تھی کہ اب 2 حصوں میں آئینی مسودہ لایا جائے گا. ایٹ دی اینڈ ایونچولی جو گورنمنٹ کا گول ہے اس کو تو اچیو کر ہی لیا جائے گا, آج نہیں تو کل. اس پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فضل الرحمان صاحب نے اس پہ اعتراض کیا ہے, اور وہ پیرالل ایک اپنی چیزیں پرپوز کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس آئینی کورٹ کا ہوگا اس کو پرائم منسٹر نہیں لگائے گا, پہلی چیز. دوسرا, جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا اس کو بھی پولیٹیکل لوگ نہیں لگائیں گے. اچھا, اور ججز کی تقرری وغیرہ وغیرہ 3-4 پوائنٹس ہیں جو بنیادی ہیں, جو گورنمنٹ کو شاید ایکسیپٹیبل نہ ہوں. لہذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ایگزیکٹ اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب بہت ساری چیزوں پہ مان گئے ہیں. گورنمنٹ اس کو انڈوز کر چکی ہے. 15 اکتوبر تک گورنمنٹ نے کہہ دیا سب کو کہ سارے ممبران اسمبلی جہاں جہاں ہیں واپس آ جائیں. 6 لوگ گورنمنٹ کے ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں, کچھ سینیٹر ہیں, کچھ ایم این ایز ہیں, اور وہ سارے کے سارے لوگوں کو بلوا لیا گیا, اور ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان سب کو کہا گیا کہ جی آپ ملک کے اندر رہیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات تھے, مثلا 4 پوائنٹس ہیں تو 4 میں سے 1-2 مان لیے جائیں گے. اور فائز عیسیٰ پہ ان کو اعتراض تھا کہ فائز عیسیٰ کو نہ رکھا جائے اور ان کی جگہ کوئی اور صاحب ہوں, اور اس کی ایک لمبی چوڑی وجہ بھی انہوں نے بتائی. تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید ان کی بات مان لی جائے گی. تو یہ الٹیمیٹلی گورنمنٹ جو پیکج پورا منظور کرنے جا رہی ہے, اس میں گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, گورنمنٹ کامیاب ہو جائے گی. رانا صاحب, دا موسٹ ریلیونٹ کوشچن از کہ آخر جسٹس منصور سے پرابلم کیا ہے گورنمنٹ کو؟ ویری گڈ کوشچن. ایکچولی اس سوال کے جواب میں نا آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. اس مسئلے کو سلجھایا میرے عظیم گرو جناب خواجہ آصف صاحب نے. آپ کو پتا وہ ہمیشہ
ایک موقع کے اوپر ایسا چھکا مارتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایک بندے نے سچی گل کر دیتا ہے, ایک بندے نے میچ میں نا اپنے خلاف ہی 3 گول کر دیے. بریک میں لوگوں اس کے کپتان نے کہا یار انہیں اپنے خلاف ہی کر دیا, کہتا وہ میں کرن ہی نہیں دیندے سر. تو اس نے ادھر کہتے خواجہ صاحب بھی جب دیکھتے ہیں نا کہ میں ان کو اپوزیشن پہ چھکا نہیں مار سکتا, اپنی طرف مار دیں. آج انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر جسٹس منصور آ گئے تو وہ اس الیکشن کا سارے کا وہ کر دیں گے, آڈٹ کروا دیں گے. یعنی وہ کہہ یہ رہے کہ ساری چوری پھڑی جائے گی. وہ چوری جو ہم نے ابھی تک دبا دی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اوپر بیٹھ کے ٹریبونلز کو کام نہیں کرنے دیا, الیکشن کمیشن کو مکمل تحفظ فراہم کیا, جو انتخابی عذرداریاں تھیں ان کے فیصلے نہیں ہونے دیے, ان کی سماعتیں نہیں ہونے دی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ اگر منصور صاحب آ گئے تو پھر وہ آ کے اس الیکشن کا آڈٹ کروا دیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ہم پانی کے ساتھ بہہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب 2 بیانات ذرا سمجھے. اب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں, 63 ہمارے حق میں آ گئی, اب ہم جو مرضی پارلیمنٹ میں کریں. ٹھیک ہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ نہیں, اگر جوڈیشری آتی ہے تو پھر ہمیں ڈر ہے کہ یہ الیکشن سارا نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جو آپ فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے, آپ نے جو پاکستان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مارا ہے, وہ تو آئیں گے آ کے آپ کو پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے نا. اب ان 2 بیانات کو سمجھیں. اس کے بعد میرا پھر اگین کوشچن ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں, آخر وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے. میں ان کی قابلیت, نیت, وقار پہ کوئی شک نہیں کرتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان کی قابلیت اور وقار کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. 63 ہو سکتا ہے انہوں نے اچھے پرپز کے لیے کیا ہو, لیکن جو استعمال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. نئے چیف جسٹس کے رستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی جا رہی ہیں کہ ڈر ہے کہ ایس ایچ او آیا نا تو سارے چوراں نوں پھڑ لینا انہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے نئے ایس ایچ او کو نہیں آنے دینا. تو قاضی صاحب کیوں نہیں یہ کہہ رہے کہ اگر انصاف یہی ہے, یا قاضی صاحب خود بیٹھ گئے اس سسٹم پہ. اور پھر ایک میں آپ کو بات بتاؤں, نون لیگ کا وتیرہ ہے وہ جو ان کے لیے کچھ کرتے ہیں نا, ویسے تو مجھے یہ دوست کہتے ہیں کہ جی وہ انہیں بھول جاتے ہیں, لیکن اگر ماضی دیکھیں نا, جسٹس نسیم, جسٹس قیوم, صدر تارڑ, پھر فخر الدین, جسٹس فخر الدین, پتہ نہیں یو نیم دا ججز جنہوں نے اپنے دور میں ان کے لیے کچھ کیا, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر نون لیگ نے ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں کہہ نہیں سکتا. مجھے قاضی صاحب پہ یہ یقین ہے, اتنا اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے, اتنا عطا فرمایا ہے کہ وہ ماشاءاللہ ان کو اللہ اور عطا فرمایا. ٹھیک ہے. ان کے پاس اتنی اللہ نے دولت دی ہے, انہیں کوئی چھوٹی موٹی نوکریوں کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ پیسے آتے کس کو برا لگتے ہیں, بینڈ تو بول رہے ہیں ہیروئک فیصلہ کریں گے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ میڈیم بینڈ ہے, اسے کہتے ہیں کمال ہے. بہت بڑے فین ہیں. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. نہیں, میں نے بریک میں بتا بھی دیا تھا تم کہ میں بڑا فین ہوں, تم مان ہی نہیں دیتے. جی فضا, ابھی تو بریک آنی ہے. اچھا. جو ٹائمنگ ہے بلاول کی اور خواجہ آصف کی, ایک طرف جب ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے اس قسم کے بیانات دے دینا, مطلب میچ فکس ہو گیا. دیکھیے بعض کا ہوتا ہے کہ انگیجمنٹ بھی ہوتی ہے, لوگوں کو کسی نہ کسی کام پہ تو لگانا ہے نا. آپ دیکھیں جیسے میڈیا میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ اس کو صحیح کہہ رہے ہوں گے, کچھ غلط کہہ رہے ہوں گے. تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے مقاصد کچھ اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں, لیکن جو ان سٹیٹمنٹس کے پیچھے چیز ہوتی ہے اصل وہ چیز ہوتی ہے, اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک سے شیئر نہیں کی جاتی. تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ بھی کر چکی ہے, گورنمنٹ طے بھی کر چکی ہے اور فائنل بھی کر چکی ہے, اور گورنمنٹ اپنے نمبرز وغیرہ کے چکر میں وہ پورا کیلکولیشن کر کے بیٹھی ہوئی. اب اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, ظاہر امینڈمنٹ ہو گئی ہے, آرڈیننس بھی آ گیا, تو اس کے بعد گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم کمفرٹیبلی یہ ساری کام کر سکتے ہیں. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تو ایک کانفرنس ساتھ ساتھ چلے گی, ساتھ ساتھ یہ آپ کی لیجسلیشن ہوگی, اور ساتھ ساتھ جو احتجاج کا معاملہ ابھی بھی پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم دوبارہ سے شروع کریں گے, اور آئی جی اسلام آباد کو نہیں چھوڑیں گے اور آئی جی کو تبدیل کریں گے. تو آج محسن نقوی صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھے ذرا گنڈا پور صاحب سے کہ وہ آئی جی صاحب کو ملے تھے, یعنی بٹوین دی لائن وہ کہہ گئے کہ آئی جی صاحب نے چائے چو تو نہیں پی کے بیٹھ کے ملے ہیں ان کو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان سٹیٹمنٹ سے پیچھے بھی ہو رہی ہوتی ہیں. آج ایک اور امپورٹنٹ چیز آئی ہے کہ محمد علی درانی صاحب, ہمارے دوست سابق وفاقی وزیر,
वजीर इत्तलात बल्कि, वो पीटीआई का हिस्सा बन गए। गुड टू सी यू। दुरानी साहब पीटीआई का हिस्सा बन गए। अच्छा, एक और दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं समझता हूं कि व्यूअर्स से ये भी शेयर की जाए। 70 सहाफियों को एक जगह से बरतरफ कर दिया गया है, एक और अदारे से 100 के लगभग लोगों को बरतरफ किया गया। और पीटीआई की अगर गवर्नमेंट होती ना, तो अब तक अल्लाह के फजल से कई चैनलों को और कई अखबारों को ताले लग चुके होते। जितनी स्पीड से वो मीडिया का गला घोट रहे थे। कह रहे हो ना कि वर्कर फारिग की, ये मेरा इमरान खान फैसला करके गए थे, जिस बुनियाद वही रख के गए, बुनियाद वही रख के। और एक अच्छी खबर भी है जी, माशाल्लाह, कि जो शादी होगी, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनिशिएटिव लिया कि जो दुल्हन है उसको 1 लाख रुपए की सलामी और जहेज जो है वो हुकूमत देगी। 3000 फैमिलीज को इसमें अकोमोडेट किया जाएगा। तो देखें, जहां पे केपी गवर्नमेंट के अंदर मारदाड़ हो रही है, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ अच्छे काम भी तो हो रहे हैं ना। अच्छा काम ये था कि जहेज जैसी लानत को खत्म ही कर देते, बजाय कि हुकूमत उसे प्रमोट करती और देती, पाबंदी लगा देती तो ज्यादा बेहतर था। एनीवेज, आपकी आईनी तरमीमी बिल पर गुफ्तगू हमने की है। आगे चलकर उससे भी ज्यादा अहम इशू कि हमारे मुल्क में जो सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट को जो मसले दरपेश आ रहे हैं, क्यों हम काबू नहीं पा रहे दहशतगर्दी पर, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। एक रिपोर्ट है मेरे सामने, सिक्योरिटी फॉर इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड स्टडीज। इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2024 के महीने में जो दहशतगर्दी कार्रवाइयां हुई हैं, जो हमले हुए हैं, उसमें 24% कमी आई है। 54 हलाकतें हुई हैं इन हमलों के नतीजे में। 29 सिक्योरिटी एहलकार हैं, 16 आम शहरी हैं और अस्करियत पसंद भी इसमें 9 शामिल हैं। जबकि यही फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, इनकी तादाद थी 84 इससे पिछले वाले महीने में। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं। पंजाब के अंदर 1 कार्रवाई हुई है, जबकि बलूचिस्तान में 17 हुई हैं और 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ये एक रिपोर्ट है जो हमारे सामने है, लेकिन स्टिल दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा मसला है। ये रिपोर्ट पढ़कर एटलीस्ट ये तो शुक्र अदा किया कि सिंध के अंदर एक सूबा तो कोई ऐसा बचा है जिसमें कोई दहशतगर्दी कार्रवाइयां हुई नहीं है। अब इसका क्रेडिट आप लॉ इन्फोर्समेंट को दे, सिक्योरिटी एजेंसीज को दे या परसेंट गवर्नमेंट को दे, दैट्स अनदर लेवल। लेकिन मुल्क के अंदर सबको पता है कि हमें दहशतगर्दी का सामना है। यहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम हो रही है। राहत साहब, उसके बाद पीटीआई जो है वो एहतजाज की कॉल आए रोज देती है। अफगानी शहरियों को किस तरीके से पैसे देकर शामिल किया गया एहतजाज के अंदर, इसकी वीडियोस भी डेली मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं। पूरी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि क्यों हम अभी तक काबू नहीं पा सके दहशतगर्दी में? वही चाइनीज हमारे मेहमान है, उस दोस्ती को डैमेज किया जा रहा है। देखिए, सिंध के अंदर भी, कराची में एक बड़ा खौफनाक वाकया हुआ जो चाइनीज वाला है, तो इसका मतलब सिंध भी उसकी लपेट में है। तो ये नेशनल एक्शन प्लान जो हमने बनाया था और जिसपे सबका कंसेंसस था, और ये उस वक्त बना था जब कुछ लोग अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान के अंदर फंसे हुए थे। ओपिनियन मेकिंग बिल्कुल तकसीम थी, अवाम तकसीम थे, अदारों के अंदर अजीबोगरीब बातें होती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर पूरी कौम को ऑन बोर्ड किया गया, फिर एपीएस हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, फिर 126 दिन का धरना भी साथ चल रहा था, वो वाइंड अप हुआ। उसके बाद पूरी कौम ने सर जोड़े, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान के चक्कर से हम निकले। एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया, उसके आप 34-35 नकात को पढ़ लें। उसके अंदर जो आर्मी साइड के ऊपर, अदारों की साइड के ऊपर सारी चीजें थी, वो सारी की सारी पूरी हुई। जो सिविलियन साइड के ऊपर थी उसमें वो विल नहीं दिखाई गई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज दोबारा से ये दहशतगर्दी का हमें सामना है। और उस वक्त भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये दहशतगर्दी की लहर दोबारा आ सकती है, लिहाजा इस पे पूरी विल के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ अमल करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उस तरह नहीं किया। आज मैं समझता हूं कि आज भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किसको कसूरवार ठहराएंगे? उसमें देखिए 2-3 अदवार गुजरे जब से ये सिलसिला चल रहा है, तो इसमें पिन पॉइंट किसी एक को नहीं किया जा सकता। लेकिन ये गिला, ये शिकवा दारों की तरफ से रहा है कि हमने काम पूरा कर दिया, लेकिन पॉलिटिकल साइड से वो विल नहीं दिखाई गई, जिसका नतीजा आज पूरी कौम भुगत रही है। ये एक ऐसे दुश्मन से हमारा सामना है जो आपके अंदर है, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी लेफ्ट से, कभी राइट से वो हमले कर रहा है, वो निशाना बना रहा है और हमारा मुल्क उसका निशाना बन रहा है। बिलियंस डॉलर की मईशत इसमें तबाह बर्बाद हो गई, इसमें हजारों लोग शहीद हुए और पूरी दुनिया की जो सलामती की जंग पाकिस्तान के अंदर लड़ी गई, आज भी हम लड़ रहे हैं।
اور یہاں پہ امریکہ نے یہ جنگ کے اندر ہمیں سب کو جونک کر خود وہ نکل گیا، اور آج بھی وہ لڑائی ساری ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے. اور ویسٹ پہلے تو اس لڑائی کے اوپر بھی وہ مشکوک تھا، اس کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ کے چکر میں پھر بہت مشکل سے جا کے پاکستان کی ان قربانیوں کا اعتراف کیا گیا، پاکستان کی اس ایفرٹ کو تسلیم کیا گیا انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. لیکن پاکستان نے اس میں کیا کھویا، اس کو آج بھی پوری دنیا میں اکنالج نہیں کیا جا رہا. آج بھی پوری دنیا کے سلامتی کی میں سمجھتا ہوں پاکستان جنگ لڑ رہا ہے. آج بھی جو بڑی طاقتوں کو پاکستان کو جس طرح لے کے چلنا چاہیے اس طرح وہ لے کے نہیں چل رہے. جو افغانستان کی بیلٹ ہے، جو انڈین بارڈر ہے، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ بھارت اس میں کیا رول پلے کر رہا ہے. لیکن بھارت کو ہم نے پوری دنیا کے اندر ایکسپوز بھی کیا، لیکن مزید میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سخت اقدامات کی ضرورت ہے. اور جب تک پوری قوم اس میں اداروں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی فضا، یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا جا سکتا. ایبسلیوٹلی، بالکل ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب، چائنا کی کوئی تھوڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے پاکستان میں، $60 ارب کی انویسٹمنٹ ہے. سی پیک کو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. جن انجینئرز پر اٹیک کیا گیا انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ مل کر تعاون کی، بجلی کے منصوبے پہ یقین دہانی بھی کروا دی تھی. اور جیسے راحت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا ڈھکے چھپے یا کھلے طور پر ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ اس میں ملوث ہے. وائی پولیٹیکل ول کی کمی ہے؟ جو بھی ادوار آئے، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این کا بھی چل رہا ہے، پولیٹیکل ول کی کمی کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں، جو پولیٹیکل ول والی بات ہے نا، تو وہ کہتے ہیں غریب کی جو روح سب کی بھابھی، سب سے آسان کام ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں، سیاستدانوں پہ سارا ڈال دیں. لیکن سوال تو میرا یہ ہے کہ جو ہماری پاک فوج ہے وہ تو قربانیاں دے رہی ہے، شہید بھی ہو رہے ہیں، مقابلہ بھی کر رہے ہیں، ایک ایک جگہ پہ اپنے خون سے امن کا چراغ بھی جلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم رات کو آرام سے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کون کون سے مورچوں پہ ہمارے تحفظ کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن کیا جو ہمارے ادارے ہیں ان میں کوئی کوارڈینیشن نامی چیز ہے؟ ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے تھے، ایکسچینج آف انفارمیشن ہوتی تھی، وہ کیوں رک گئے؟ ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں باقاعدگی سے ہو رہے؟ دوسری چیز یہ ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ دہشت گرد پی ٹی آئی کے جلسے میں، اور وہ افغان باشندے کہ جی آپ انہیں پیسے دیے گئے کہ 5,000 کے آپ نے آگ لگانی ہے اور آپ نے گاڑیاں توڑنی ہے. پہلے تو کے پی حکومت کو چاہیے کہ ان سے پیسے واپس لے لے، کیونکہ نہ انہوں نے آگ لگائی نہ انہوں نے گاڑیاں توڑی. ٹھیک ہے نا، تو ویڈیو تو ویسے ہی اڑ کے رہ گئی. ٹھیک ہے نا، ہاں موقع نہیں ملا، وہ تو پہلے پھاڑ 2,000 پہ واپس لینا. نہیں، جب ہم واپسی میں لوگوں کو کرایہ دے سکتے ہیں دھرنوں میں تو واپسی میں لے بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات گنڈا پور صاحب بھی اور کمائی کا ذریعہ تسی بنانا چاہتے ہو، اور پیسے اکٹھے کر لیں، لوگوں کی جیبوں چ بھی کر لینا. نہیں، گنڈا پور کو تو آپ کے تو میرا خیال ہے زبان پہ سوتے ہوئے بھی گنڈا پور ہی رہتا ہوگا. میں بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کیا نا، میں ان کو کہہ رہے ہیں پیسے واپس لے لیں. میں نے کہا گنڈا پور ان کے نہیں جنہوں نے دیے گنڈا پور کا ابھی کون سا. اور دوسرا آپ نے جو مجھے خوشخبری دی کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے، مجھے لگتا ہے کہ میں 4 نکاح دوبارہ کرانے پہ جائیں گے. شریعت کے 4 لاکھ تو آئیں گے نا. ٹھیک ہے نا، ہر دفعہ سلامی تو آئے گی. اور بریک سے پیر رکھو، پابی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اسی کار بھی جانا ہے. کمیشن طے کر لیں گے نا کہ 50 تیری ہوئے گی، مینو جن ملیں گے ادھے رسک لینا چاہتے تھے. اچھا سنیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں، جب وہ خود کو اتنا پولیٹیکل اور کرکٹ میں انوالو کر لیں گے تو وہ کیسے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کو پراپرلی سالو کر سکتے؟ میں ان کی 2 نوکریوں کے خلاف نہیں ہوں، میں تو خود 3 نوکریاں کرنا. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی حساسیت بڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کمپلیٹلی ایک جاب پہ نظر رکھیں وزیر داخلہ کے طور پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دہشت گردی کو تو روکنا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا میں کہیں نہیں رک سکتی، کم ہو سکتی ہے، جیسے رشوت کم ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی. اسی طرح. اور ایک آخری بات یہ کہ یار ہم کتنے بدنصیب لوگ ہیں، ہم نے ان افغانیوں کو اپنے سینے پہ بٹھایا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے جگہ دی، ان کو ہم نے شیلٹر دیا، ان کو ہم نے ہر طرح کا تحفظ دیا. آج پاکستان کے ہر بڑی اس میں شاپنگ اس میں ان کی دکانیں ہیں.
ہم نے ان کے لیے کیا نہیں کیا، اور جواب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں جواب میں یہ ملتا ہے کہ ہر سہولت کار ان میں سے نکل آتا ہے۔ تو ایک حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ جی افغانیوں کو واپس بھیج دیں گے، کیوں نہیں بھیجتے بھائی؟ اب اقوام متحدہ یا کوئی بھی ہو جو ہم پہ آگے پریشر ڈالتی ہے، ان کو لے جاؤ تسی۔ اپنی دفعہ تو تم اٹلی کے اندر جہاز ڈوبتے ہوئے دیکھ لیتے ہو اور نہیں بچاتے تارکین وطن کے، اپنی دفعہ تو تم جناب علی تارکین وطن کو بارڈر پہ گولیاں مار دیتے ہو، ہم پہ سارا ڈالا ہوا ہے کہ تم یہ کر کے دو۔ بھائی ہماری اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا، ہم تباہ ہو گئے، ہم سے زیادہ امیر ہیں ان کے۔ میں جو ہمارے کے پی کے بھائی ہیں ہمارے، میں ان کا وہ تو خدا کی قسم یہاں پہ محنت کر، کوئی پالش کر رہا ہے، کوئی چٹے کی ریڈی لگا ہے، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جنہیں ہم نے جگہ فراہم کی، انہوں نے احسان فراموشی کی انتہا کر دی، اس ملک کے اندر اسی کا کھاتے اسی میں چھید کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے نا ہمیں پراپر ایکشن لینا چاہیے۔ اور میں ذوالفقار راحت کی اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ انٹل اینڈ جب تک اداروں اور پولیٹیکل قیادت کے اندر ہم آہنگی پیدا نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے۔ تو دہشت گردی روکو، شہباز شریف صاحب دہشت گردی کو روک نہیں رہے، ہر چیز وہ جو ہے نا ہاتھ دھو کے پی ٹی آئی کے پیچھے پڑے ہوئے، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے پی ٹی آئی نے کی ہے، وہ دہشت گرد پی ٹی آئی جو نکل۔ او بھائی اصل دہشت گردوں کو پکڑو، ٹھیک، بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان پہ دہشت گردی کا پرچہ کر رہے ہو، تو دہشت گردوں پہ کس چیز کا پرچہ کرو گے تم؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پی ٹی ایم کے اوپر پابندی لگی ہے، پشتون تحفظ مومنٹ کے اوپر، اور اس کے کچھ لوگوں کو بھی فورتھ شیڈول میں ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پہلے موقف ان کے حوالے سے اور تھا۔ پہلے موقف یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور آج بھی وہ اسی موقف کے اوپر کھڑے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑ بھی رہی ہے، چھاپے بھی مار رہی ہے، اور آج بھی یہ جس طرح وہاں پہ پی ٹی ایم نے دہشت گردی کے حوالے سے اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بہت پہلے سختی کے ساتھ نمٹنا چاہیے تھا، لیکن ابھی اور آج بھی سافٹ کارنر ان کے لیے کچھ لوگ رکھ رہے ہیں۔ آج جو پولیٹیکل سیاسی پارٹی کا یعنی پی ٹی آئی کی جو سیاسی ان کا فورم ہے، وہاں سے جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، آج بھی کہا گیا کہ ان کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ آج کے بیان کے اندر شامل ہے۔ تو دیکھیں جب ریاست ایک میت لے رہی ہے اور آپ ان کے ساتھ اس طرح ہمدردی کر رہے ہیں، تو پہلے آپ ریاست سے پوچھ لیں کہ آپ کو تحفظات کیا ہیں۔ آپ خود ریاست کا حصہ ہیں، ایک صوبے کی آپ کی گورنمنٹ ہے، تو آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی ختم نہیں ہو پا۔ ایک طرف یہ بھی ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد ملتی ہے، باڑ لگانے کا عمل جاری تھا اور وہاں پر ہمارے جوانوں پر فائرنگ کی گئی ہے۔ پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بھی کوئی اتنے بہتر نہیں ہیں۔ ہم بارڈر پر انفورسمنٹ وہاں پر ڈپلوائے کریں، ملک کے اندر انارکی ہے تو انفورسمنٹ ہمیں وہاں چاہیے ہے۔ مطلب کہاں کہاں پر آپ دیکھیں اگر اکانومی خراب ہے تو انفورسمنٹ ہمیں وہاں چاہیے۔ اس لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایران کے بارڈر کو لے لیں، وہاں پہ اگر ایرانی تیل کی اجازت دے دیں، وہ آتا رہے، لوگ وہاں پہ بارڈر کراس کرتے رہیں، تو آپ کے تعلق بڑے اچھے ہیں۔ اگر آپ روک دیں تو تعلق خراب ہیں۔ اسی طرح سمگلنگ اگر افغانستان کی طرف ہوتی رہے اور چیزیں یہاں سے جاتی رہیں، یہاں پہ لوگ مرتے رہیں چیزوں کے لیے اور ساری چیزیں ادھر سمگل ہو جائیں، تو افغانستان بہت اچھا ہے، بڑے خوش ہیں آپ کے اوپر۔ انڈین بارڈر کے اوپر آپ آنکھیں بند کر لیں تو انڈیا بھی بہت اچھا ہے۔ تو جب آپ اپنا دفاع کریں گے، اپنے انٹرسٹ میں کچھ فیصلے کریں گے، سیکیورٹی فورسز وہاں پہ جواب دے گی دشمن کو، تو پھر دشمن باتیں تو کرے گا، پھر تکلیف بھی ہوگی۔ تو جو کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کسی رومانس کی بنیاد پہ یا نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو پاکستان کا پورا حق ہے کہ پاکستان مختلف ممالک کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر تعلق رکھے اور اپنے مفاد کی بنیاد پہ تعلق ختم بھی کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر جی ٹو جی معاملہ جو ہے وہ کنٹری ٹو کنٹری انٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں رانا صاحب، تو پھر یہ جو ویسے تو اٹس گوئنگ ٹو بی آف دا ٹاپک، لیکن ہمارا پاک ایران گیس کا جو منصوبہ ہے وہ کافی عرصے سے ڈیریل ہے، تو اس کی طرف کیوں نہیں توجہ آتی؟ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ امریکہ سے ہم نے ٹکر لینی ہے؟ ہم نے امریکہ کو کہنا ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے؟
یہ کتابوں میں تقریروں میں اچھے لگتے ہیں جملے کہ امریکہ کو کہیں کہ بھئی آپ اپنی حد میں رہیں, ٹھیک ہے نا, ہم نے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے, خود فیصلے کرنے. کوئی اگر ایسے کہے گا تو امریکہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے گا. کون سے امریکہ سے ٹکر لینے پہ شاہ فیصل, ذوالفقار علی بھٹو, انور سادات, کرنل قذافی, جمال عبد الناصر, یو جسٹ نیم دا پرسن, ٹھیک ہے نا. امریکہ نے چن چن کے ان کو عبرت کا نشانہ بنایا کہ جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا. کسی کو جیل میں مار دیا, کسی کو کہیں مار دیا. ابھی یہ مصر کے اندر مرسی عوام کی طاقت سے آیا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اس کو ہٹا دیا گیا, اور اس کے ساتھ جو اشر ہوا وہ سب کے سامنے. لیکن اس کا افتتاح زرداری صاحب نے کیا تھا, اور زرداری صاحب آج بھی صدر ہیں. اگر امریکہ سے اتنے ڈرتے تھے تو افتتاح ہی نہ کرتے. اور اس کے بعد جو پاکستان کو اس کے ڈیمیج پڑ رہے ہیں, جو پلنٹی پاکستان کو پڑ رہی ہے ہمیشہ کی طرح, اس پہ بھی گیس پائپ لائن کے اوپر بھی پاکستان کو جرمانہ ہو رہا ہے, اور اس کا ایک ٹائم ہے کہ اس ٹائم کو اگر گزار دیتے ہیں تو آپ کو $1 بلین دینے پڑیں گے. وہ گزر گیا ہوا ٹائم, اور اب انہوں نے ہمیں ایک الٹیمیٹم ٹائم دیا تھا اب سے 6 مہینے پہلے, وہ بھی گزر گیا, اور وہ ہمیں $12 بلین کی پلنٹی پڑے گی. میں جو بات کر رہا تھا نا, میں وہیں سے وہ کروں گا. دیکھیں بات یہ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا تھا نا, اس نے بھی کہا کہ جی وہ ایران ناراض ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. اور بھائی ہم نے اپنے لوگوں کی ناراضگی کو دیکھنا ہے کہ اپنی بقا کو دیکھنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ناراض ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں, جس قوم کا وزیر اعظم یہ کہے کہ جی نیتن یاہو آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کون سی گلی سے نکلوں, اس کی میری آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈلنی پڑ جائیں. اور کیوں ہم ڈرتے کسی سے؟ اگر نیتن یاہو جیسا ظالم, نیتن یاہو جیسا شیطان جس نے ہزاروں مسلمانوں کی جان لے لی, ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ اس کی میرے آئی کانٹیکٹ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ ہماری بہادری ہے. ہمارا پرائم منسٹر نفرت کرتا ہے نا ان سے, یہ ہماری بہادری ہے, اس نے منہ نہیں, یہ ہماری ہمت ہے, یہ ہماری لیڈرشپ ہے. آپ کو تو چاہیے تھا آپ اس کی آنکھوں میں آگے ڈال کے کہتے کہ تم کو مرڈرر, تم قاتل ہو, آپ ہیرو بن جاتے پوری قوم کے. جب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو جائے گا نا کہ میں نے کہا کہ ادھر دروازہ کھلا ہے, میں ادھر سے نکل جاؤں گا, ایران ناراض نہ ہو جائے, چین ناراض نہ ہو جائے, تو پھر ہم بھوکے مریں گے. اگر ایران سے تیل آ رہا ہے تو اسے کیوں نہیں روکا جا رہا؟ کون سے سیاستدان ہیں 30 جو پیسے لیتے اس میں بتا لیتے, کیوں نہیں نام آپ ہمیں بتاتے ان کے؟ کون سے سیاستدان ہیں جو کیا وہ افغانستان سے ڈالر سمگلنگ کرنے میں اپنا حصہ لیتے ہیں, کیوں نہیں نام بتاتے؟ بتائیں نام قوم کو, بتائیں ان کے چہرے صاحب دکھائیں کہ کون لوگ ہیں وہ. بارڈر پہ سیاستدانوں نے نہیں تیل سمگل کرنا ہوتا. اینی ویز بہت ہی اہم ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. آگے چل کر جو اکانومک سچویشن ہماری بہتر ہو رہی ہے بطور گورنمنٹ, ان کے بیانات آ رہے ہیں, مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے, حقیقت کیا ہے؟ بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. معاشی اشاریے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی پر قابو پا لیا گیا ہے, سچویشن بہتر ہوئی ہے, شنگھائی تعاون تنظیم ہو رہی ہے, سعودی عرب کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان میں موجود ہے, اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی, کوئی ہمیں فنڈز دے رہا ہے, کوئی ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کر رہا ہے, وچ از دا پازیٹیو سائن. رانا صاحب, اگر ہماری اکانومی بہتر ہو گئی ہے تو ایک عام شہری کے طور پر میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں, میرا اختیار تو بس آپ تک ہی ہے نا, کیوں ہمیں مہنگی بجلی اب بھی دستیاب ہے؟ کیوں ابھی بھی گیس دستیاب نہیں ہے؟ ایک ڈوز کی طرح ملتی ہے. اگر میں نے آفس آنا ہے, دوپہر کو کھانا کھانا ہے تو گیس موجود نہیں ہے, یہاں سے جب گھر واپس جانا ہے گیس موجود نہیں ہے, صبح 6 بجے بچوں نے اگر سکول جانا ہے تو بجلی موجود نہیں ہے. کہاں پہ مہنگائی کا؟ ویسے تو یہ گیس نہ ہونے سے سب سے زیادہ خوش میری بیگم صاحبہ ہیں, انہیں روٹی نہیں پکانی پڑتی. تو ان کو تو وہ کہتے ہیں تو ہمیں آئے نہ ہے, سانو فرق نہیں پڑتا, لیکن جب فرق پڑتا ہے جب بل آتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید میں نے جہنم کو لیڈ دی ہوئی ہے جتنا بل آیا ہوتا ہے. بات یہ ہے, یہ جو اشاریے ہیں نا, یہ آپ لوگ, میں کہتا ہوں آپ یہ کہہ دیں آپ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا کہ جی پاکستان میں مہنگائی ختم ہی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, آئے میرے ساتھ چلیں, میں لے کے چلتا ہوں آپ کو ہاتھ پکڑ کے, اور لے جا کے ایک گھر میں لے جا کے آپ کو بٹھا دیتا ہوں جس میں 4 بچے ہیں, ان کی ماں کام کرتی ہے, باپ جو ہے وہ نشے کا عادی ہے, اور میں اسے کہتا ہوں وہ اسحاق ڈار صاحب سے اور اورنگزیب صاحب سے کہ لیں اس کا کچن بنا کے دکھا دیں, 2 کلو آٹا خرید کے دکھا دیں. وہ 3 جگہ کام کرتی ہے, ایک جگہ سے 5,000, ایک جگہ سے 4,000, ایک جگہ سے 6,000 لیتی ہے, یہ کل 18,000 بنتے ہیں, 17-18,000. اس میں بجلی کا بل دینا ہے,
गैस का बिल देना है, इसमें आटा लेके आना है, उसमें चीनी लेके आना है, घी लेके आना है। गोश्त तो उनके लिए ख्वाब है, गोश्त तो ख्वाब है कि किसी दिन अगर वो गोश्त खा लेते तो कहते हैं हमने बहुत बड़ा आज बड़ा दिन गुजारा है। केड़े अशारिये ने यार, जिसमें आप गरीब आदमी को आपको मरने का ही नहीं पता, उनकी बेबसी का आप मजाक उड़ाते। अशारिये फला हो गए, अशारिये फला हो गए, अशारिये। ओ भाई तुम्हारे अशारिये तो कभी गिरे ही नहीं थे, गिरे तो हमारे अशारिये। ये मैं तक काम करता हूं, मैं तनख्वाहदार आदमी हूं, ठीक है, मेरी तनख्वाह मीडिया के अंदर वहीं की वहीं है, महंगाई यहां चली गई है। कोई मुझसे पूछता है आप बड़ा साफी यूं है, साफी फला है, और साफी फिर पीटीवी नहीं जानते कितने जान, फिर वो फिर क्या ना करें अपने लिए, या भूखे मर जाएं या फिर पीटीवी चले जाएं। तो बात यह है कि महंगाई की ये मुझे मत सुनाए, मैं तो आई एम जस्ट सिक ऑफ दैट। ये तकरीर है ना, मैं तो इन्हें सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे हाथ रख लेता हूं कि क्योंकि ये इन लोगों को ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। खुदा की कसम मेरा बस चले, अल्लाह की कसम मैं इन सबको पकड़ के किसी एक दिन वो जो मरियम है ना मेरी साथ काम करने वाली खातून, उसके घर ले जाऊं और कहूंगा देखो बच्चे कैसे भूखे मरते, देखो कैसे मायूसियां घरों के अंदर भाग रही होती है, देखो वो अपनी बड़ी बेटी को जो जवान हो गई है उसको देख के कैसे परेशान होती है कि इसने काम करने बाहर निकलना है, पता नहीं किस किस की गलीज आके इसमें पड़ रही है, और मैं इसको बयान नहीं पा रही। छोड़ें बस, आप करें जुल्फकार से बात। राज साहब, 24% महंगाई कमी वाकया हुई है, और अभी शंघाई ताउन तंजीम में भी वजीर आजम ये कहते हैं कि सरमाकारी आएगी, मुल्क तरक्की करेगा। मोहम्मद औरंगजेब ने मेरे घर में बिजली आई है, क्या कहेंगे? देखिए जी, औरंगजेब साहब हूँ या इससे पहले वाले जो जितने मिनिस्टर्स गुजरे हैं वो सब के सब हूँ, वो सारे इस तरह के सर्वे तो पेश करते रहे, लेकिन एक ग्राउंड्स की पिक्चर पेश की राना साहब ने। मैं समझता हूँ कि जब तक ये सारे लोग जो ये इशारिये दे रहे हैं, जो ये इस तरह के सर्वे दे रहे हैं, वो सब के सब अपनी लूटमार बंद नहीं करेंगे। मैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक मिडिल क्लासिया बेचारा सोचता है कि उसकी बच्ची की शादी क्या थे जो ये अपने अशराफी अपने पे खर्च, $17.5 बिलियन, ये अंदाजा करें ये अशराफिया $1.5 अरब के लिए रोते फिर रहे, इस मुल्क का खा जाती है। आपके पैसे, हमारे उन मिडिल क्लासियों के पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो पड़े पड़े आधे रह जाते हैं, और जो बेचारा अपनी बच्चों के लिए, अपनी बेटी के जहेज के लिए पैसे रखता है, शादी के लिए रखता है, और वो रोता है कि मुझे एक रियासती डाका पड़ गया, मैं किससे बात करूं। अब देखिए, इन अशारियों से या इस तरह के सर्वे से लोगों के पेट नहीं भरते। किसी गरीब से किसी ने पूछा था 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां, 2 और 2 4 रोटियां। सो गरीब जो है ना, आज जब तक उसकी हालत नहीं बदलती, गरीब की असूदा लाइफ नहीं होती, और वो ये नहीं समझता कि उसका हेल्थ का इशू है, उसका तालीम का इशू है, उसका खाने पीने का मामला है, उसका रोजमर्रा के जो मामला आते हैं वो उसमें कंफर्टेबल नहीं होता। और ये इसके लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं है। बाय द वे, आपके घर में जो लोग काम करने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले हैं, और आप अपनी हालत देख लें। हम लोग बेज़ाहिर मिडिल क्लास हैं और थोड़ा सा हम समझते हैं कि हम बड़े कुछ बेहतर हालत में हैं, यकीन करें कि हमारे जैसे लोगों की चीखें निकल गई। राज साहब, 2 खबरें जो ग्रासरी आपको आती थी ना जी, जी। 35-40 हजार की, वो लाख रुपए को क्रॉस कर गई है। हर चीज के अंदर इतनी महंगाई होगी, और बिल जो है आप उनको देखते हैं तो आपको हौल पड़ते हैं कि ये हालात हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि बहुत बेहतर हालात हो गए हैं। मुझे नहीं समझ आ रही। बाप जिसने अपनी बेटी की शादी करनी है, वो 2 तोले सोना अगर उसके लिए खरीदे ना, तो उसके सारे पैसे जो शादी के लिए रखे वो खत्म हो जाते, ठीक है ना। अब कहाँ सोना, कितनी जेब में, मैं बात वही कह रहा हूं। अब तो जो मीडियोकर्स हैं ना, वो नहीं सोच सकते। आप कहते हैं हमने महंगाई खत्म कर दी, आप कहते हैं जी हमारी महंगाई हम नीचे ले आए हैं, आप कहते हैं जनाब अली पता नहीं दूध की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं। आईपीपीज को डाका पड़ रहे हैं ना, सिर्फ उसका बंद कर दें। कहते हैं जी 5 आईपीपीज के मुआहदे खत्म हो गए हैं, 18 के साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई है। लेकिन मुझे बताएं कि किसी में इखलाकी जुर्रत है कुछ जो कहे कि मैंने इतना लूटा था, ये मैं वापस कर रहा हूं। कोई एक शख्स सामने आए कि जो कहे कि मैंने ये अवाम का पैसा लूटा था माले गनीमत की तरह, ये मैं वापस कर रहा हूं। कोई एक भी नहीं आया। और सबसे सीरियस बात सुन लें, ये जो चाइनीज जो दहशतगर्दी में मारे गए, ये वो लोग थे जो आईपीपीस के मुआहदों को रीडू करने की कोशिश में थे। अभी इतनी खौफनाक बात है कि क्या ये दहशतगर्दी है
या वो माफिया जो नहीं चाहता कि आईपीपीस के मामले हल हों और गरीब आदमी को सुख का सांस मिले, क्या वो इसके पीछे? दिस इज मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कि वो चीनी तो काम कर रहे थे, आईपीपीस दे मुआहदे थे वापसी दे, ठीक है ना? मेरा ख्याल है कि इसका फिजा एक हल और भी है जो मैं MBS पहले ने किया खबरें ना। बता दूं कि जो गोश्तबारी जमा करवाने के लिए था वो उन्होंने कहा है, हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वक्त को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा और नॉन फाइलर कैटेगरी को वैसे खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि टैक्स छूट जो है वो किसी सूरत अब नहीं होगी, ये गवर्नमेंट का स्टांस है। मोहम्मद औरंगजेब साहब ने ये कहा था कि हम जो कैबिनेट है उसके हुजूम को कम करेंगे। अवाम तक तो जहां तक उन्होंने पटा डालना था वो तो डाल दिया, लेकिन गवर्नमेंट का हुजूम कहाँ कम हुआ? एक खबर और भी है, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। जो निसार अली खान के बारे में आजकल के अंदर इतला ये है कि वो पीटीआई को ज्वाइन कर लेंगे। किसी को ये खबर अच्छी लगे या बुरी लगे, राणा साहब तो खुशी होंगे, जाहिर है इनकी पार्टी में अच्छा इजाफा हो रहा है। अच्छा, आपको ना प्रोग्राम के दौरान टन 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 नहीं वो मेरा मोबाइल इधर पड़ा हुआ है, बड़ी दूर पड़ा हुआ है, मैं हैरान हो जाता हूँ, बड़ी दूर पड़ा। अच्छा, महंगाई की बात करें, जो बात आपने की है ना, देखिए आप इसकी कोई भी शक्ल इख्तियार कर लें, आप नॉन फाइलर को खत्म कर दें, दूसरा कर दें, तीसरा कर दें, जब तक आप अपनी अयाशियां खत्म नहीं करते, Absolutely. आप अपने अल्ले तल्ले खत्म नहीं करते, जिसपे IMF भी पिट रहा है, UNDP पिट रहा है, $17.5 बिलियन आप खा जाते हैं, और जब तक आप ये मम्बरान असम्बली की अयाशियां खत्म नहीं करते, इनके टिकट्स, इनकी तनख्वाहें, इनकी गाड़ियां, सरकारी अफसरों की अयाशियां, बड़े बड़े घर खत्म करके आप छोटे फ्लैट्स पे नहीं आते, ये मसाइल हल नहीं होंगे, ये इसी तरह चलते रहेंगे। राणा साहब, मरियम नवाज ने इंटर्नशिप प्रोग्राम को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया गया है, which is a positive अच्छी बात है, मैं देखें वो अच्छी बात है। और बच्चों में जो स्कूटियां खवातीन में तकसीम हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ा, मैं इस डूबते मुआशरे में ना मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई बेटी को बच्ची मैं देखता हूँ ना कि यार थोड़ा सा इनमें पैरों पे खड़ी हो रही है, अच्छी बात है। आई वुड टेक अ मोमेंट, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, लेकिन मुझे खुद पर्सनली इतनी खुशी होती है कि जब आप रोड्स पर बाहर निकलते हैं, एक जो मिथ बना, हवा बना हुआ था कि खवातीन बाइक नहीं चला सकती हैं, अब वो डिपेंडेंट नहीं है, कुछ चीज खरीदनी है, कहीं जाना, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखें पिछली जो पीटीआई की हुकूमत थी ना, उन्होंने आरजी वो बनाए हुए थे पनागाहें, ठीक है, लंगर तकसीम होता वो बंद कर दिए गए, ये ना करें। किसी ने अगर अच्छा काम किया तो उसे कंटिन्यू रखें, पनागाहों को मत बंद करें। आप जो लंगर खाने थे वो चल रहे थे, चलो कुछ को मुंह में रोटी जा रही थी वो मत बंद करें। और जो हेल्थ कार्ड था उससे गरीब के घर में 10 लाख रुपए की थी और लोगों ने उसे इस्तेमाल किया, कोई हवाई वो नहीं था। मेरा ख्याल है कि खाली इसलिए कि ये पीटीआई या माजी के दौर का काम है, इसे बंद नहीं करना चाहिए, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। आप उसे कोई और नाम दे दें, बेनजीर इनकम सपोर्ट के मुकाबले में मरियम इंतहाई इनकम सपोर्ट कर दें, ठीक है ना, कुछ भी कर दें अपने नाम से। भाई आप अगर कब्रिस्तान के बाहर अपनी तस्वीर लगवा सकते हैं तो इस पे भी लगवा दें, लेकिन गरीब आदमी को कुछ ना कुछ चले, जिनके बस में वो जितना कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, हम तो इनकरेज ही करेंगे। बेहतरी का चेहरा किसी भी शक्ल में हो, चाहे मरियम की शक्ल में हो, चाहे बुजदार की शक्ल में, या चाहे इमरान की शक्ल में, अवाम को तो बेहतरी चाहिए है ना। फिर कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसे पता है कि हमारे घर के अंदर राशन मौजूद है, घर में रहने के ऊपर, सर के ऊपर एक छत मौजूद है, या जेब में इतने पैसे मौजूद है कि बीमार हो जाए तो अस्पताल जाकर अपना इलाज करवा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।